تو سب سے پہلے تو ہماری یہ جو پوری ایک وزٹ تھی اس میں ہم نے نارمل لالچ کے تحت 2 ایکسٹرا ایونٹس کمبائن کیے ہوئے تھے اینول میٹنگ کے ساتھ. وہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اسپیشل وزٹ اکنامک ورکنگ گروپ کی نہ ہو جو اسٹریٹجک ڈائلاگ کا حصہ ہے. تو پچھلے سال بھی آپ کو یاد ہوگا اور ہم نے اس کو اسی کے ساتھ کمبائن کیا تھا. اس دفعہ ہم نے دیامن بھاشا کی بزنس اپرچونٹی کانفرنس کو بھی کمبائن کر لیا. تو بیسیکلی یہ ہماری جو یہ ٹرپ تھا اور یہ وزٹ تھی اس میں دیامن بھاشا کانفرنس, بائیلیٹرل اکنامک ڈائلاگ ود دی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یو ایس کے ساتھ, اور تیسرا اینول میٹنگس جو ہیں ورلڈ بینک IMF کی, اور اس کے ساتھ سائڈ لائنس پہ مختلف جو ہیڈز ہیں اداروں کے اور فائنانس منسٹرز آف ایران, چائنا اور افغانستان, پھر اسی طرح اوپیک کی جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ میٹنگ, ایگزیم بینک کی ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ جو ہیڈ ہے ان کے ساتھ میٹنگ, پھر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اکنامک ڈائلاگ کے علاوہ ان کے جو ڈپٹی سیکرٹری ہیں بل برنس ان کے ساتھ میری اور امبیسڈر صاحب کی میٹنگ. تو ایک ہمارا لمبا شیڈیول تھا, تقریباً 44 میٹنگس ہم نے یہ رکھی تھی 4 دنوں میں. تو سب سے پہلے دیامن بھاشا کی جو ہے وہ بزنس اپرچونٹی کانفرنس میں, چونکہ وہ USAID نے US چیمبر آف کامرس نے کی تھی, تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اچھا اس کا جو ہے فیڈ بیک ہے. کافی جو US انویسٹرز ہیں اور جو کنٹریکٹرز ہیں اور جو اکوپمنٹ سپلائرز ہیں سب اس کو بڑے انٹرسٹ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. کچھ انکوائریز آ رہی ہیں. تو جو اویئرنیس کے لیے پہلی ہم نے کانفرنس کی تھی وہ کامیاب تھی, اور اس میں زیادہ جو اچھی خوشائند بات یہ ہے کہ ہم نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ داسو یا دیامن بھاشا نہیں ہوگا, داسو اور دیامن بھاشا ہوگا. تو دیامن بھاشا آپ کو یاد ہے کہ 2012 کے اختتام تک جو انٹرنیشنل فائنینشیل کمیونٹی تھی وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ پاکستان ایک پروجیکٹ ہم اس کو کوآپریٹ کریں گے, دونوں کے نہیں ہو سکتا. تو ہم نے پچھلے سال بھی کہہ دیا تھا کہ ہمیں دونوں کی ضرورت ہے, کیونکہ دیامن بھاشا ہمارے لیے اگر خدا نہ خواستہ ایک ہی ہوگا تو پھر ہمارے لیے دیامن بھاشا زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس میں پانی کا واٹر ریزروائر ہے. وہ ڈیم ہے, بجلی جنریشن بھی اور پانی کا ریزروائر بھی, 6.4 ملین ایکڑ فیٹ آف واٹر. تو اس کے لیے ہمیں اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان جیسے کہ کافی جو لو انکم کنٹریز ہیں یا ڈیولپنگ کنٹریز یا لیس ڈیولپ کنٹریز وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ پانی کی شارٹیجز 10-12 سال کے بعد وہاں پر کیپٹا کی کنزمپشن اور اویلیبلٹی تھوڑی ہوگی. تو ہمیں بھی یہ بہت پہلے کرنا چاہیے تھا, ڈیمز کی طرف توجہ, بجلی کے علاوہ واٹر کو بھی 2 فائدے ہیں. ایک تو اریگیشن, بیسیکلی ہماری اکانومی ایگریکلچر ہے, 21% ہماری GDP کا حصہ ہے جو زراعت ہے. تو اس کے لیے اور پھر فلڈس کے کنٹرول کے لیے بہت ایک اچھا اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. تو آپ کو میں یہ شیئر کر دیتا ہوں کہ اگر یہ ترویرا 4 کمپلیٹ نہ ہوا ہوتا تو پنجاب میں فلڈس کی تباہی کئی گنا زیادہ ہوتی, اور اس کا جو پچھلے 3 سال سے وہ یعنی ڈیم ریزروائر پورا کبھی نہیں بھرا, وہ ان فلڈس سے پہلے وہ بھرا اور پھر پانی آگے گیا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ واٹر اسٹوریج کی کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو ہم نے الحمدللہ داسو کا جو فیز 1 ہے 2300 میگا واٹ, اس کی فائنینشیل کلوز میں نے آپ کو شیئر کیا تھا, اس دن آپ نے سوال پوچھا تھا, وہ کلوز ہو چکا ہے. انہوں نے آئیڈا 16 جو 30 جون 2014 کو بند ہو گیا ہے, مکمل ہو گیا ہے, اس میں 600 ملین ہمارے ایلوکیٹ داسو کے لیے ہیں. اور ابھی آئیڈا 17 میں وہ ہمیں 2 سال 450 ملین $, ہر 2 سال یعنی ایچ ایئر وہ ہمیں دیں گے. اس کو گارنٹی کہتے ہیں, جس سے ہم 4 گنا زیادہ فنڈنگ ریز کر سکتے ہیں. اسٹینڈرڈ ہے یہ ورلڈ بینک آئیڈا ارینجمنٹ. تو اس میں ہمارا 1.8 اپنا بلین اور 1.8 بلین اور 600 ملین یہ ملا کے ہماری تقریباً $4.2 بلین جو کہ ہمیں چاہیے ہیں داسو کے لیے. داسو کی فائنینسنگ مکمل ہے, اس کے لیے ہمارا پرو ایکٹیو کام ہو رہا ہے. دیامن بھاشا ہم نے
ابھی الحمدللہ جیسے میں نے اس کا لانچ کر دیا ہے اور اس پہ اب ہم پوری، لیکن ہم نے ساتھ ساتھ اس کی زمین ایکوائر کرنے کا کام ہم شروع کر چکے ہیں اور اس کے لیے حکومت پاکستان اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ میں پیسے بھی کافی دے چکی ہے اب تک۔ اس وزٹ میں جو ایک اور اچھی جو پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آپ کو اب معلوم ہوگا کہ ہماری اور افغانستان کی پچھلے سال اکتوبر سے ایک بہت ہی سیریس ایک ایشو چل رہی تھی ٹرانزٹ فی کی۔ افغانستان جو ہے وہ 2.5 سینٹ مانگ رہا تھا اور ہم جو ہے وہ پچھلے سال اکتوبر میں بھی نیگوشیٹ کیا، اپریل کی اسپرنگ میٹنگ میں بھی کیا، اور پھر ہم نے جون میں اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کی جو میٹنگ ہوئی جدہ میں، اس میں بھی میں نے کوشش کی، اس میں ہماری کورسپونڈنس بھی ہوتی رہی ان کے جو فائنانس منسٹر کے ساتھ، ایکٹیولی ہم انگیج تھے۔ اور یہ الحمدللہ اس وزٹ میں وہ ایشو جو ہے وہاں نئی گورنمنٹ آ چکی ہے اور ان کی کیبنٹ نے یہ 2.5 یا 2.5 سینٹ ان کی کیبنٹ نے اپروو کیا تھا، پچھلی کیبنٹ نے، کہ ٹرانزٹ فی ہونی چاہیے کلو واٹ آور۔ تو الحمدللہ ہم نے جو ہمارا اپنا گول تھا اس سے تھوڑا سا بہتر ہی 1.25 سینٹ کے اوپر ہم نے اس کو کلوز کیا ہے۔ پرسوں رات کو ہماری کافی لیٹ میٹنگز کنکلوڈ ہوئی اور یسٹرڈے مارننگ سیٹرڈے یعنی صبح کو اس کی باقاعدہ پھر جب وہ سارے اسٹیک ہولڈرز کو پتہ چلا جو اس کے کئی سالوں سے بائی دی وے آلموسٹ 9 سال سے یہ پروجیکٹ پہ یہ بات چیت ہو رہی ہے، یہ ریجنل کنیکٹیوٹی کا پروجیکٹ ہے، 1000 میگا واٹ پاکستان کو جو ہے ملے گا اور 300 میگا واٹ افغانستان کو ملے گا اس میں سے۔ تو یہ ہماری ریجنل کنیکٹیوٹی پروگرام جو ہے یہ ان دا لانگ رن یعنی بہت ہی اچھا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ادھر سے ہی بجلی، اگر ہم سرپلس ہوتے ہیں اور کہیں اور ضرورت ہوتی ہے تو ہم اسی ٹرانسمیشن لائن کو بجلی ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، جیسے ابھی تو امپورٹ کرنے کے لیے جو نظر آ رہا ہے، اگر کسی اسٹیج پہ انشاءاللہ ہم سرپلس ہوتے ہیں، جیسے ہم 97 میں سرپلس تھے اور انڈیا ہم سے 1000 میگا واٹ بجلی خریدنے کے لیے بات چیت کر رہا تھا، تو یہ ٹرانسمیشن لائن کا ریجنل کنیکٹیوٹی کے حوالے سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے۔ تو یہ پروجیکٹ الحمدللہ ہماری اس وزٹ میں نہ صرف کنکلوڈ ہوا ہے بلکہ اس کا MOU کل سائن ہو گیا ہے، اور اس میں تمام جو US کی گورنمنٹ یا دوسرے ادارے اور ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ خود موجود تھے اور وہ ایک مکمل ہو چکا ہے۔ ہماری جو تیسری مین آئٹمس تھی ایجنڈے کی اس وزٹ میں، وہ IMF کا ریویو جو کہ 19 اگست کو مکمل ہوا تھا دبئی میں روٹین، اور اس کے بعد انہوں نے اسلام آباد آنا تھا اور اسلام آباد میں ہم نے فائنل راؤنڈ فائنلائز کرنا تھا۔ وہ انفارچونیٹلی جو پاکستان میں دھرنے ورنے جو ہوئے جو آپ نے بھی دیکھا، اس کی وجہ سے وہ ٹیم پھر پاکستان نہیں آئی اور وہ ڈیلے پھر ہوا، اور ڈیلے جو ہے وہ 30 سپٹمبر چونکہ گزر چکا ہے، تو ہم نے 30 سپٹمبر کا اگلے کوارٹر کا ڈیٹا بھی دے دیا ہوا۔ تو IMF نے یہ پرپوز کیا اور یہ ہمارے لیے بھی کچھ زیادہ کنوینئنٹ ہے کہ چونکہ اب 30 سپٹمبر کے جو اگلا ریویو ہے اس کی چیزیں بھی ساری آ چکی ہیں، وہ اس میں کوئی لاجک نہیں ہے کہ اب وہ، اور پھر ٹائم بھی گزر چکا ہے، تو وہ لاجک نہیں ہے کہ اب وہ ہم پہلے 30 جون کو مکمل کریں، علیحدہ بیٹھ کے بورڈ ہو، اور پھر 30 سپٹمبر کو انہیں دونوں کو کمبائن ایک تو انہیں کر چکے ہیں تقریباً، اور 30 سپٹمبر میں 2 ٹرانزیکشن ہماری جو ہے وہ ڈیلے ہو گئی ہیں اس دھرنوں کی وجہ سے۔ ایک OGDCL کی جو 7.5% شیئرز کی ہم نے جو ڈائیوسٹمنٹ کرنی تھی اس میں ڈیلے ہوئی ہے، اور ایک ہم نے سکوک جو اسلامک بانڈ، آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ جو ملاقات ہوئی تھی اپریل میں ادھر ہی، تو ہم نے آپ کو بریف کیا تھا کہ ہم نے $500 ملین کا 7 سال کے بعد کنونشنل پیپر جو ہے ساورن یورو بانڈ آفر کیا، اور ہمیں $7 بلین سے اوپر اس وقت آفر ہوتا، 14 ٹائمز اوور سبسکرائب ہوا تھا۔ تو اسی حوالے سے ابھی ہم نے سکوک جو ایشو کرنا تھا وہ ڈیلے تو ہوا، لیکن اس مہینے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اکتوبر کے اینڈ تک جو $1 بلین کا سکوک، اور پلس ہمارا جو OGDCL کے روڈ شو ہو رہے ہیں اس وقت، اس کی ٹینٹیو ڈیٹس جو ہیں وہ ہیں 16 اور 19 اکتوبر، کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کی میٹنگس جس میں وہ فائنلائز ہوگا۔ اور لیکن اس وقت جو یعنی انفارمیشن شیئرنگ یہ آفر نہیں ہے، آفر جو ہے وہ ٹیکنیکلی ہوتی ہے جب بک بلڈنگ شروع ہوتی ہے، اور آفر حکومت پاکستان نہیں کرتی، آفر جو ہے انویسٹر کرتے ہیں کہ ہم اتنے شیئر لینے کے لیے تیار ہیں اس پرائز پہ، اتنے شیئر لینے کے، جیسے بانڈ کا ہوا۔ تو ٹیکنیکلی ایز پر کمرشل لا آفر وہ کریں گے ایکسیپٹ ہم کریں گے، اور اس کے لیے ہماری کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن ہے، اس کی میٹنگ ہم نے شیڈول کی ہے 16 اور 19 نومبر کو،
कोर्ट में आपको पता है कि PTI की गवर्नमेंट गई थी, उसने कोर्ट ने उसको स्टे दिया था, लेकिन जो है स्टे वो इस हद तक रिमूव कर दिया था 13 तारीख को जो ये इसकी हेयरिंग हुई है, सॉरी फ्राइडे को, और अगली हेयरिंग कल होगी। तो उसमें उन्होंने उन्होंने कहा कि आप अपने रोड शोज अपना काम जारी रखें, अभी शेयर को ट्रांसफ़र न करें, अभी शेयर ट्रांसफ़र करने में तो बहुत टाइम है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह चीज़ें जो है वो ये जो है जो लीगल प्रोसेस है मुकम्मल पॉजिटिवली मुल्क के हक़ में होगा, और अल्लाह ने चाहा तो ये जो पुरानी बाई दी गई ये ट्रांजैक्शंस पुरानी CCI में अप्रूव हुई हैं, इसमें किसी को कोई इबहाम नहीं होना चाहिए। कई लोग उसको पढ़ के कुछ कंफ्यूज होते हैं कि शायद CCI में जो ऑब्जेक्शन KP गवर्नमेंट ने की है या किसी और ने ये बात की है वो है। जब ये 18वीं तरमीम हुई थी, मैं उस एज अपोजिशन लीडर मैं उसका हिस्सा था, उस सारी 18वीं तरमीम का। सो मुझे इंटरप्रटेशन की बजाय मुझे हक़ाइक़ मालूम है, और मैं वो सुनी समझी। मैंने इसी आर्टिकल को जब अमेंड किया था जिसके तहत 100% ओनरशिप की बजाय 50% ओनरशिप जो है फेडरल गवर्नमेंट के पास रखी गई और 50 सूबों को दे दी गई, लेकिन फ्यूचर डिस्कवरीज के हवाले से, फ्यूचर एसेट्स के हवाले से उसमें 4 लफ्ज़ ऐड किए गए उस आर्टिकल में मेरे प्रपोजल में, सब्जेक्ट टू द एग्जिस्टिंग। तो आप इन मुल्कों में रहते हैं, आप नहीं कोई अरेंजमेंट सब्जेक्ट टू द एग्जिस्टिंग, और वो जो है उसको वो कवर करते 4 लफ्ज़। तो इसलिए हमारी ट्रांजैक्शन इज़ वेल इन ऑर्डर एज पर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें अल्लाह के फजल करम से हमें कोई हिकअप आएगी, और इन एनी केस सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो है हेयरिंग अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह 13 को उन्होंने नोटिस कर दिया और फिक्स हो गई है। सो आई थिंक वी विल मूव फॉरवर्ड। तो ये जो अब रिव्यू हैं दोनों ये कंबाइन होके, तो इसके बजाय नवंबर के जो सितंबर का जो रिव्यू होता नॉर्मल हालात में नवंबर में होता, वो एंड अक्टूबर में हो, थोड़ा सा हम टाइम गेन करें। और जो बोर्ड मीटिंग इसकी होगी जो कि टेंटेटिवली एंड दिसंबर में एक्सपेक्टेड थी, वो अर्ली दिसंबर में होगी। तो जहां हम इस तरफ से कुछ टाइम, जो सितंबर का रिव्यू है, जून का तो ऑलमोस्ट हो चुका है, उसको कंबाइन का मसला, पैसे नहीं अभी रिलीज हुए, तो सितंबर का जो अर्ली नवंबर एक्सपेक्टेड था अब लेट अक्टूबर होगा। मैंने बाय द टाइम आप दफ्तरों में जाएंगे आपकी वो आपको मिल जाएगी। उन्होंने अभी प्रेस रिलीज दे दी है इसी लाइन पे, IMF की ऑफिशियल प्रेस रिलीज इशू होगी, इट विल बी अर्ली जी। और इसी तरह जो बोर्ड मीटिंग है जो कि टेंटेटिवली एंड दिसंबर थी, वो अर्ली दिसंबर इज नाउ हैज बीन प्रपोज्ड बाय अस, दे इन प्रिंसिपल एग्री। वो अल्लाह ने करे कोई हिकअप आ जाए तो और बात है, ये हमारा असूली आपस में तय हुआ है, और इसी लाइनों पे उन्होंने अभी प्रेस रिलीज जारी कर दी। मैं भी टिकट दे के एम्बेसडर अपने कमरे में मैंने देखे हैं, अभी टिकट चल रहे हैं उनकी प्रेस रिलीज के। तो ये करीबन $1.1 बिलियन 2 ट्रांचेस का ड्यू होगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दिसंबर में ये हमें रिलीज हो जाएगा। हमारी जो इसके अलावा मटीरियल चीज़ें जो हमारी हैं अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस जो होता है वर्ल्ड बैंक IMF की एनुअल मीटिंग्स में, उसमें हमारी ईरान के साथ फाइनेंस मिनिस्टर के साथ 1 से ज़्यादा मीटिंग्स हुई हैं, और कई सालों से आपको पता है कि जो हमारी जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन की मीटिंग नहीं हुई दोनों मुल्कों में, तो उस मीटिंग को हमने आज सुबह ही फाइनेंस मिनिस्टर और हमने तय किया है ईरान के फाइनेंस मिनिस्टर ने मेरे साथ कि वो मीटिंग हम टेंटेटिवली दिसंबर के शुरू में करेंगे, करीबन 8 से 10 दिसंबर के करीब, अर्ली सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर। तो वो हमारी मीटिंग इंशाल्लाह कॉम्प्रिहेंसिव होगी। और उस मीटिंग में जो प्राइम मिनिस्टर की विजिट थी ईरान में पिछली, जिसमें मैं भी साथ था, उन तमाम इशूज़ को आगे लेके जाया जाएगा जो दोनों मुल्कों के दरमियान कोई फर्दर जो गुंजाइश है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की प्रमोशन की, उसके लिए ईरान इस्लामाबाद में हुई है, इस्लामाबाद में हुई। वो हमने उनको रिक्वेस्ट की है क्योंकि वो ट्रैवल टाइम मैंने बचाने के लिए, तो इंशाल्लाह ईरान में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस्लामाबाद में होगा ये मीटिंग, वरना ओरिजिनली ये ड्यू तेहरान में थी लेकिन इस्लामाबाद में होगी जी, हमारे आपस में तय हो गया। चाइनीज़ जो डेलीगेशन के हेड थे जो आए हुए थे यहाँ, वो वाइस उनके डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर थे और उनका पूरा डेलीगेशन था, उनसे भी मीटिंग हुई है। और अच्छी खबर है कि जो नया बैंक बन रहा है चाइना जिसको इनिशिएटिव लिया है, जो कि न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक के नाम से होगा, उसकी जो फॉर्मल जो साइनिंग है उस बैंक के शुरू करने की,
वो 24 अक्टूबर को बीजिंग में मुकर्रर हो गई। तो जो इसके 22 मेंबर्स हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स बीजिंग में 24 अक्टूबर को सुबह इस बैंक के जो डॉक्यूमेंटेशन है और इसके बारे में जो भी प्रोसेस है उसको मुकम्मल करेंगे और उसको इंशाल्लाह साइनिंग जो है वो डेट और बल्कि टाइम भी 9 बजे सुबह बीजिंग टाइम तय हो गया। तो वो भी इसी विजिट में उनके साथ वेल करके वो भी हमारा जो है वो फाइनलाइज हो गया। हमारी जो मीटिंग्स हैं मुख्तलिफ, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ओपेक की प्रेसिडेंट से वो बड़ी यूज़फुल मीटिंग हुई। आपको पता है कि वो पाकिस्तान में विंड प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर रहे हैं। उनको हमने कहा है कि वो मज़ीद पाकिस्तान के लिए लिमिट को बढ़ाएं और पाकिस्तान के लिए जो इन्वेस्टर हैं उनको मज़ीद वो अपनी फाइनेंसिंग उसको अपसाइज करें। तो उन्होंने इन प्रिंसिपल से इत्तफाक किया और वो जो है ओपेक की जो रिस्पांस बहुत मुस्बत थी। इसी तरह हमारी एग्जिम बैंक का जो चेयरमैन हैं प्रेसिडेंट उनसे भी मीटिंग हुई और उनको भी हमने ये प्रपोज़ किया है कि जो इस वक्त तकरीबन वो 5 से 7 साल की लैंडिंग करते हैं इन्वेस्टर को पाकिस्तान में जो इन्वेस्ट करे उसके मुद्दत को बढ़ाएं और उसमें जो रिक्वायरमेंट है सॉवरेन गारंटी की उसको भी रिकन्सिडर करें कि वो ना लें। तो उधर से भी रिस्पांस बड़ी पॉजिटिव है। हमने अपना सारा उनसे डाटा शेयर किया है अपने जो 1 साल की परफॉर्मेंस का और जो मज़ीद उनको इन्फॉर्मेशन उनको हम देंगे। उन्होंने भी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है कि हम उनकी बोर्ड मीटिंग होगी रिव्यू के लिए वेरी नियर फ्यूचर में। तो उसमें वो गालबन नवंबर में कर रहे हैं। तो उसमें इंशाल्लाह एग्जिम बैंक की तरफ से भी बड़ी इनकरेजिंग हमें रिस्पांस मिली है। इसके अलावा आज हमारी 3 रेटिंग एजेंसीज से मीटिंग हुई और उसमें हमारी जो जितना लेटेस्ट डाटा है वो हमने उनसे शेयर किया है और वो उनका एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। ये फिच के साथ, स्टैंडर्ड एंड पुअर एंड मूडीज तीनों के साथ। तो उनके सवालात जो भी हैं आपको मीडिया में भी आए रिसेंटली जो पाकिस्तान के हवाले से और बाकी जो डिटेल वो नॉर्मल डिस्कशंस करते हैं जब भी हम आते हैं। तो उनसे हमारा मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी के हवाले से, रिफॉर्म्स के हवाले से, हमारा फिस्कल साइड, मॉनेटरी साइड, कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन उनके साथ हुई है तीनों के साथ। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बड़ी यूज़फुल होगी पाकिस्तान के लिए। ये हमारी जो मीटिंग उनके साथ हुई है। हमारी इसके अलावा जो मीटिंग्स हैं एक कैबिनेट मेंबर्स के लेवल पे वो यहाँ के जो USTR हैं एम्बेसडर फ्लोमैन वो भी कैबिनेट मेंबर हैं और उनके साथ हमारी पाकिस्तान के साथ मज़ीद अपना ट्रेड बढ़ाने के लिए और पाकिस्तान और US ये इत्तफाक हुआ है कि एक US पाकिस्तान बिजनेस अपॉर्चुनिटी वीक सेलिब्रेट किया, पार्टनरशिप वीक उसको किया जाए सेलिब्रेट और उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड दूसरी चीज़ें और वो इस्लामाबाद में। तो ये अर्ली नेक्स्ट ईयर होगा क्योंकि इनको तैयारी करने में आपको पता है काफ़ी टाइम लगता है। बिजनेस ये अपने एंटरप्रेन्योर्स को पाकिस्तान लेके जाएंगे, हम भी अपनी जाकर तैयारी करेंगे। तो उनके साथ असूली ये फैसला हुआ है कि US पाकिस्तान बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ प्रमोशन वीक को सेलिब्रेट किया जाएगा। इसी तरह उनके साथ हमने उनको प्रपोज किया है कि उनको एक हमने लिस्ट बनाई है जो उनको हम फॉर्मली हैंड ओवर कर रहे हैं कि वो हमें GSP कि उसमें कंसिडर करें उन आइटम्स को और वो उम्मीद है इंशाल्लाह उसमें हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगी। हमारी इसी तरह जो मीटिंग है UK की जो कैबिनेट मेंबर हैं जस्टिन ग्रीनिंग इंटरनेशनल डेवलपमेंट की, उनके साथ मीटिंग हुई है। वो मीटिंग भी बड़ी पॉजिटिव थी और उनके साथ हमने ये जो है हमारी इस वक्त वो जो सब हमें सपोर्ट करती हैं, आपको पता है कि हमारी टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से HMRC हर मजिस्ट्री रेवेन्यू एंड कस्टम्स जो UK का है, मैंने अपने चेयरमैन FPR को और अपनी टीम को भेजा था उनके सिस्टम को स्टडी करने के लिए, उनसे डिस्कशंस के लिए। और ये हमारी अप्रैल में तय हुआ था कि ये कैबिनेट मेंबर जो है UK की जस्टिन ग्रीनिंग ये उसको अरेंज करवाएंगी। तो उन्होंने वो करवाई थी
ہماری وزٹ ہو چکی ہے. ہم اپنا چونکہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو بڑھانے کی پوری اقدامات کر رہے ہیں, اور جو لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے ان سے ہم ٹیکس لینے کی پوری ریفارمس پہ کام کر رہے ہیں. ایگزامشنس کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں. پچھلے سال 3% جو آمدنی ٹیکسز کی آمدنی اضافہ ہوا تو اس کے مقابلے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ابھی سال جو بند ہوا ہے 30 جون 14 کو 16.4% اضافہ ہوا ہے, وچ از ماشاء اللہ ویری انکریجنگ. اگلے سال ہمارا اور بھی اسٹریچڈ اینڈ ایمبیشیس ٹارگیٹ ہے کہ ہم اس کو بھی مزید یعنی بڑھانا چاہتے ہیں. بہت ہی زیادہ آلموسٹ 25% کے قریب ہمارا ہے اس میں گروتھ ٹارگیٹ. تو وہ اسی طرح ہوگا کہ ہم لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو یوز کریں, ہم انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی, ہم بلز, لوگوں کی کنزمپشن جس سے دنیا میں ہوتا ہے, اور ہمارا مقصد لوگوں کو کوئی تنگ نہیں کرنا ہے. ہم پیار سے اور ایک بڑے فرینڈلی ماحول میں اپنا ٹیکس نیٹ بڑھا بھی رہے ہیں اور اپنی آمدنی میں اضافہ بھی کر رہے ہیں. یہی ہمارا گول ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے ہم نے جو پچھلے دفعہ آپ سے جو یہاں بات ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا, وہ اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہے. پاکستان کی پارلیمنٹیرینز کی ٹیکس ڈائریکٹیو چھپ چکی ہے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں, اور وی آر دا 4th کنٹری آن دا گلوب جس کی یہ ٹیکس ڈائریکٹیو چھپی ہے. اور اس پہ ہمیں کافی کنٹریز نے ایک کمپلیمنٹ کیا ہے. ہم نے اپنی جنرل ٹیکس ڈائریکٹیو بھی ہم پبلش کر چکے ہیں, اور میں آپ کو یہ الحمدللہ کانفیڈنس کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں, اللہ نے چاہا تو اس سال بھی یہ دونوں ڈائریکٹیوز پبلش ہوں گی کہ کس پارلیمنٹیرین نے کتنا ٹیکس دیا, اور جنرل ٹیکس پیئر جو ہیں ان کی بھی ڈیٹیل, اور ہم جو ہائیسٹ ٹیکس پیئرز ہیں مختلف کیٹیگریز کے, ان کو آپ کو پتہ ہے کہ ہم ان کو ایک اسپیشل کارڈ بھی دیا ہے. ہم نے بجٹ میں ان کے لیے خاص سہولیات کا بھی اناؤنس کیا تھا, ٹاپ 100 آف 4 میجر کیٹیگریز. تو اس کو آلریڈی کارڈز یا تو ایشو ہو چکے ہیں, یہ ایشو ہو رہے ہیں. ہم نے کارڈ کی ایک سیریمنی رکھی تھی, کچھ لوگ تھوڑے سے رہ گئے جنہوں نے کلیکٹ کرنے, باقی کارڈ لوگ لے چکے ہیں. اسی طرح بلکہ ہم ہر ٹیکس پیئر کو کارڈ ایشو کر رہے ہیں بھائی, اور اس کی بھی شروعات ابھی میرے جانے کے بعد اس کی سیریمنی کے ذریعے ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی جو ایٹ سورس ٹیکسز ہیں, مثلا جب کیش نکالتے ہیں تو اس کے ریٹ میں ڈفرینس ہے. اگر آپ ٹیکس پیئر ہیں تو آپ ایک ریٹ دیتے ہیں, اگر آپ نان ٹیکس پیئر تھوڑا سا زیادہ, ساری دنیا میں ہوتا ہے پینلٹی یعنی, تو وہ اب اس کے لیے ایک تو نیٹ پہ ہے ان کے نام, اور دوسرا ان کو کارڈ دیا جائے گا جو کہ اگر وہ ٹیکس پیئر ہیں وہ اگر وہ اس کو یوز کریں گے تو ان کو لو ریٹ لگے گا ایسی ٹرانزیکشن پہ, پراپرٹی ٹرانزیکشن پہ, کیش وڈرال پہ اور سملر ٹرانزیکشن پہ. ہماری جو ہے یہاں جو دوسری میٹنگ ہے اس میں ٹریجری کے ساتھ بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے. ان کی جو نائب وزیر خزانہ ہیں سارا راسکن, ان کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی ہے. اور ان کے جو فاٹف انٹرنیشنل جو انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم فائنینسنگ اور اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو ایک دنیا میں ورلڈ گلوبل ایک سیٹ اپ کیا ہوا ہے, اس کے ہیڈ آپ کو پتا ہے ڈیوڈ کوہن ہے. تو ان دونوں سے علیحدہ میٹنگ ہوئی ہیں, بڑی انکریجنگ میٹنگ تھیں, اور ہم نے آپس میں ڈیٹا شیئر کیا ہے, اپنی جو پرفارمنس ان سے شیئر کیا ہے, انہوں نے اس کو ایکنالج کیا ہے, اور پوری سپورٹ کی انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے, کیونکہ الحمدللہ پاکستان ریفارمس کے حوالے سے آن ٹریک ہے. لاسٹلی میں ہوپ کوئی چیز مس نہیں کر رہا, لاسٹ یہ ہے کہ ہماری جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا آفس ہے, ڈپٹی جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں کیوین ایٹکنسن, ان سے بھی ہماری بڑی اچھی اور بڑی تفصیل سے ان سے, اور جو بل برنز ہیں جیسے میں نے کہا, میں اور میسٹر صاحب, وہ ہماری یہ علیحدہ 2 میٹنگس بھی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ یہ ٹوٹل 44 جو ہماری انگیجمنٹس تھیں اس وزٹ میں, وہ یہ سب جو میں نے انڈیویجولی آپ کو ایکسپلین کیے ہیں وہ اس کا حصہ ہے. تو اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو ہم